ایک خوبصورت گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام انور تھا، اور اس گاؤں میں اس کا کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلا ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ گاؤں میں اگر کسی کو کوئی کام کاج ہوتا تو اس لڑکے کو بلوا لیتے، اور وہ لڑکا گاؤں کی مزدوری کر کے اپنے دن گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک جگہ چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ تو وہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ جیسے ہی وہ چمکتی ہوئی چیز کے قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک خزانے سے بڑا ڈبہ ہے۔ پہلے تو وہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ لڑکا بہت صاف دل کا تھا اور یہ خزانہ لے کر اپنی جھونپڑی میں آیا اور خدا کا بہت شکر ادا کرنے لگا۔ اور اس نے اپنے لیے نہ سوچا کہ میں اس خزانے سے بہت امیر ہو جاؤں گا، بلکہ اس نے اس گاؤں کے غریبوں کی طرف دیکھا تو اس نے ہر غریب کی ضروریات کو اپنا سمجھ لیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، بھیا کیا لاٹری لگی ہے کہ ہر غریب کی ضروریات کو پورا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں بھیا میری لاٹری لگی ہے، مجھے جنگل سے خزانے کا ڈبہ مل گیا جس کی وجہ سے میں آپ سب لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ لیکن اس لڑکے کی قسمت بد نصیب۔ جب گاؤں کے چودھری کو پتہ چلا کہ اس لڑکے کے پاس ایک خزانے کا ڈبہ ہے تو وہ اس چودھری کے دل میں لالچ آ گیا، اور چودھری کے دماغ میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ لوگ مجھ سے زیادہ اس چوپڑی والے پر اعتماد کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں اور نفرت آ گئی اس کے لیے۔ تو چودھری نے اپنے آدمی کو بھیج کر اسے پکڑ لانے کا حکم دیا۔ تو چودھری کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور چودھری کے گھر لے آئے۔ پہلے تو چودھری اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک خزانہ ہاتھ لگا ہے، وہ خزانہ مجھے بتا دے کہاں تم نے چھپایا ہے، ہم دونوں ہاتھ ملا کر ایک ہو جائیں اور اس گاؤں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن تب بھی اس لڑکے نے صاف دل رہا، یعنی اپنے ایمان پر پختہ رہا۔ تب بھی اس نے اس کی باتوں میں آ کر کچھ ایسا نہ کہا جس سے اسے شرمندگی کا باعث کرنا پڑتا۔ اس نے بادشاہ کو صاف انکار کر دیا کہ میں چاہے تو میری جان بھی لے لے، میں تب بھی تجھے خزانے کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اس کو اس پیڑ سے باندھ کر اتنا مارو کہ یہ خود قبول کر لے خزانہ یہاں چھپایا ہے۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلی کہ وہ لڑکا جس کو ہم اپنا رہنما سمجھتے ہیں اس پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو گاؤں کے لوگوں سے یہ بات ہرگز قبول نہ تھی۔ وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پاس کے گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے پاس گئے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اپنی درخواست پیش کی، اے بادشاہ، جہاں ہمارے پاس ایک لڑکا تھا، اس کا نام انور تھا، ہماری بہت دیکھ بھال کرتا تھا، بلکہ اس کی تمام کہانی اس کو سنا دی۔ تو بادشاہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ ٹپکے۔ تو بادشاہ نے کہا، مجھے فوراً اس کے گھر لے چلو، مجھے فوراً اس چودھری کے گھر لے چلو۔ تو بادشاہ ان لوگوں کے ساتھ اس چودھری کے گھر آ گیا۔ جب چودھری نے دیکھا کہ بادشاہ میرے گھر تشریف لے آیا، تو چودھری تو پہلے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا تعجب ہے کہ ایک بادشاہ میرے گھر تشریف کیسے لے آیا۔ تو اس نے وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ کیسے میرے گھر میں آنا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس اس گاؤں کا رکھوالا، اس گاؤں کا جان باز ہے جس کو تو نے گرفتار کر کے رکھا ہے، میں اس کی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی نیک اور صاف دل انسان تھا جس کو تو نے پکڑ لیا ہے، اس کی ایمانداری
کیا میں تجھے ایک معجزہ بتاتا ہوں؟ میں نے اسے آزمانے کے لیے ایک دفعہ اپنا ہیرے کا یعنی ہیرا رکھ دیا زمین پر، لیکن اس لڑکے نے اس ہیرے کو چھپایا نہیں، بلکہ اس نے پاس بیٹھے فقیر کی جولی میں ڈال دیا۔ اب میں تجھے ایک تعجب کی بات بتاؤں، جب یہ معجزہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والے انسان کا دل بھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ انعام کے طور پر اسے میں خزانے کا ایک ڈبہ دے دوں۔ اس لیے جب یہ جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے وہ خزانے کا ڈبہ اس کے راستے میں رکھ دیا۔ میں بھی اس بات سے اب حیران ہو رہا ہوں کہ وہ خزانے کا ڈبہ بھی اس نے اپنے پاس نہ رکھا بلکہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے میں لگا دیا۔ یہ بات سن کر گاؤں کے لوگ اس لڑکے کی اس نیکی پر بہت حیران ہوئے اور اس لڑکے کی واہ واہ کرنے لگے، یعنی اس لڑکے کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ تو بادشاہ نے سزا کے طور پر اس چودھری کو 12 سال قیدی بنانے کا حکم دیا، اور بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، اور اس لڑکے کی اس نیکی پر، اس ایمانداری پر بادشاہ نے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے، کہ ایمانداری کا نتیجہ تھا کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا اب محلوں میں رہ رہا ہے۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔